بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 35 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ سب اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، یہ لوگ وہ ہوں گے دوزخی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے۔ دوسری بات، اس دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں اپنا یہ آفاقی فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو لوگ آفاقی شریعت کے ضابطوں کا انکار کر دیں گے اور رب ذوالجلال کے اترے ہوئے قوانین، اصول، آداب کو جھٹلا دیں گے، ان کے لیے یہ قطعی فیصلہ سنا دیا جا رہا ہے کہ یہ دوزخی ہیں۔ دوزخ کی آگ و لپیٹ ان کا استقبال کرے گی، اور یہ دوزخ میں رہنا چند روز کی مہمانی کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ اس دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایمان کا راستہ تجویز کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی تجویز کیے ہوئے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو پھر اس کی سزا پانے کے لیے بھی اس کو تیار رہنا چاہیے۔ جن خوش نصیب بندوں کو ایمان کی راہ پر چلنے کی توفیق ملی ہے، انہیں اس نعمت عظما پر، اس بہت بڑی نعمت پر مسرور اور خوش رہنا چاہیے، اور توفیق عطا کرنے والے رب ذوالجلال کا ہمیشہ شکر گزار بھی رہنا چاہیے۔ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آفاقی دین اور اس آفاقی ایمان اور اس آفاقی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان رکھنے کی دولت عطا کی۔ اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال اس نعمت ایمان پر ہم سب کو موت تک قائم رکھے، اور ہماری زبانوں پر یہی کلمہ، یعنی یہ کلمہ ایمان آخری سانس تک جاری رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں آیات کا انکار اور ان کے جھٹلانے کی بات کہی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں آیات سے مراد دلائل اور نشانیاں بھی ہیں جن کو خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ قدرت کی ساری بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت بھی مراد ہے اس سے۔ آیات سے وحدانیت بھی مراد ہے، آیات سے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات بھی مراد ہیں، اور خود قرآن مجید کی آیتوں کے لیے بھی لفظ آیات استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کا انجام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان کیا گیا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 میں کفر اور تکذیب کا انجام یوں بتلایا گیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 فرمایا گیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ہے، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اور اسی طرح کفروا کی طرح کذبوا کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں موجود ہے، یعنی تکذیب کرنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں کہا گیا، کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86 میں کہا گیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. معلوم یہ ہوا کہ کفر اور تکذیب، انکار کرنا اللہ کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا، آخرت کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، اس کے فرشتوں کا انکار کرنا اور پھر ان کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلانا، نبیوں کے نبی ہونے کو جھٹلانا، رسولوں کے رسول ہونے کو جھٹلانا، فرشتوں کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا، آسمانی کتابوں کو جھٹلانا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلانا، اس کی آیتوں کو جھٹلانا، یہی ہے تکذیب، یہی ہے کفر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے بھی بچائے، تکذیب سے بھی بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.